صبح عاشور نمودار ہوئی۔ امام علی مقام کی امامت میں اہل بیت نے نماز فجر ادا کی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت کے لیے یزیدی فوج کے سامنے خطبہ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نماز اشراق ادا کی جاتی ہے اور خاندان اہل بیت کے ہر فرد نے نماز اشراق ادا کر کے اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کی اور مناجات کی۔ آج کا دن یوم عاشورہ سید الشہداء امام علی مقام کے اس مقام پر فائز ہونے کا دن تھا کہ جن پر انبیاء نے رشک کیا ہے، اولیاء نے رشک کیا، صوفیاء و اتقیاء نے رشک کیا، کائنات کے ذرے ذرے نے رشک کیا کہ امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ اپنی جان قربان کر دی بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے اور امتحان عشق میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے خانوادے کو بھی قربان کر دیا۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو جن کو ساتھ لے کر آئے تھے اور کربلا کے میدان میں پہنچنے کے بعد چراغ گل کر دیا تھا، رات کا وقت تھا اور کہا تھا کہ آپ میں سے جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے، جب تھوڑی دیر بعد چراغ جلایا تو کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا تھا، اس لیے کہ ہر ایک فرد جو خاندان اہل بیت کا چشم و چراغ تھا وہ عشق کے امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہونا چاہتا تھا اور کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ تو امام علی مقام کا عشق کا امتحان آ پہنچا۔ ایک امتحان ہوا تھا ابراہیم کا جب آتش نمرود میں ڈالے گئے۔ آپ کا ایک امتحان نہیں ہوا، 3 امتحان ہوئے ہیں، 3 امتحان، ایک مال کا، جان کا، اولاد کا۔ جان کا امتحان ہوا جب آتش نمرود میں ڈالے گئے۔ چاہتے تو رب سے فریاد کرتے کہ اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے، لیکن خود نہیں کہا۔ جب مالک نے دیکھا کہ میرا خلیل، میرا ابراہیم اس مقام پہ آ پہنچا ہے کہ اب اس کے عشق کی انتہا ہے، تو پھر آپ کو حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جائے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، خبردار اے آگ میرے ابراہیم کا ایک بال بھی آگ میں نہ جلے، اس لیے کہ وہ اپنے امتحان عشق میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا امتحان مال کا ہوا کہ جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کے روپ میں آئے اور جنگل میں اللہ کا نغمہ بلند کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کا نغمہ، اللہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ۔ تو سیدنا ابراہیم نے کہا ایک بار وہ نغمہ پھر تو سنا، تو کہا کیا دے گا؟ کہا جی جتنا ریوڑ ہے لے جانا۔ جبرائیل نے اللہ اس طرح کہا کہ سیدنا ابراہیم نے وہ سارا ریوڑ دے دیا۔ پھر اس کے پیچھے گئے، کہا ہو جانے والے ایک بار پھر تو سنا، نغمہ یار پھر سنا دے۔ پھر سنایا، کہنے لگے اللہ، آپ کی روح میں نغمہ اتر گیا۔ کہا اب کیا دے گا؟ کہا جو باقی ریوڑ ہے یہ بھی لے جا۔ پھر کہا ہو جانے والے ایک بار پھر یار کا نغمہ سنا دے۔ پھر سنایا اللہ اللہ اللہ۔ تو پھر کہا اب کیا دے گا؟ کہا جتنا اور باقی ہے وہ بھی لے جا، اس لیے کہ یار کے نغمے سے بڑھ کر مال نہیں ہے۔ سیدنا ابراہیم عشق کے اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تیسرا امتحان اولاد کی صورت میں ہوا جب سیدنا اسماعیل کو جو بڑھاپے کے سہارے ہیں چھری لے کر چل پڑے۔ خواب میں دیکھا تھا، کوئی اور ہوتا تو کہتا خواب ہی ہے نا، بیٹے نے بھی خواب دیکھا، باپ نے بھی دیکھا، دونوں اس خواب کی تکمیل کے لیے چل پڑے۔ چھری اتنی تیز ہے کہ پتھر پر ماری، پتھر کٹ گیا۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی کہ محبت پدری جوش نہ مارے، اور گلے پر چھری چلا دی۔ اللہ، ڈر گئے کہ میں نے بیٹے کو کاٹ کر رکھ دیا، یہ تو میرے رب کی عظمت تھی۔ کہا ابراہیم آج سے تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ پٹی کھولی تو دمبا سامنے تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ کہا مولا یہ کہا کیا؟ کہا تو اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، تو اعلیٰ ڈویژن میں کامیاب ہوا ہے، فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوا۔ آج سے تو ابراہیم ہی نہیں خلیل بھی ہے، ابراہیم ہی نہیں خلیل بھی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہاں پٹی باندھی تھی کہ کہیں امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ادھر حسین ابن علی کربلا کے میدان میں کوئی پٹی نہیں باندھی، اس مولا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ مولا علی اکبر بھی قربان کر دو، علی اصغر بھی، عباس علمدار بھی، پٹی نہیں باندھوں گا، اس لیے کہ میں نواسۂ رسول ہوں، میں مصطفیٰ کی آغوش میں پلا ہوں۔
میں مصطفیٰ کا پیارا ہوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لبوں پہ لب رکھے ہیں، مجھے محبت سے پالا ہے، میں کیسے پٹی باندھ کر امتحان دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، قربان جائیں امام علی مقام کے عشق کے اس امتحان کے کہ آپ میدان کربلا میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے علی اکبر کو دستار باندھی، عباس علمدار کو روانہ کیا، علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں قربان کیا، اور پھر خود قربان ہونے کے لیے اور عشق کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے میدان کربلا میں نکل پڑے ہیں۔ اللہ اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ 1.25 نبی 1.25 انبیاء اس ریت کے ٹیلوں پر موجود تھے۔ سیدنا ابراہیم کہ دیکھتا ہوں آج حسین امتحان میں کیسے کامیاب ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کہ جو اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے تو نجات ملی طوفان سے، دیکھتا ہوں امتحان میں حسین کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ پھر سیدنا یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور سیدنا ایوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، سب کے سب انبیاء کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین کے عشق کا امتحان ہے۔ ایسے میں ابلیس بھی آ جاتا ہے۔ کتب حدیث میں لکھا ہے، ابن عساکر لکھتے ہیں اور باقی کتب حدیث میں ہے کہ ابلیس آ گیا کہ آج اس امتحان میں حسین تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آدم بھی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ، آدم بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، وہ جن میں روح پھونکی گئی تھی تو لیا تھا نام مصطفیٰ جو عرش اعظم پہ لکھا تھا، سلام کیا تھا، اور پھر وہ سجدہ جو آدم کو کیا گیا تھا وہ سیدنا آدم کو نہ کیا گیا تھا، یہ تو مصطفیٰ کو کیا گیا تھا اور آل رسول کو کیا گیا تھا۔ اللہ علی مقام میدان کربلا میں ہیں، اللہ اکبر، دستار حیدری باندھی ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے، 1.25 انبیاء دیکھ رہے ہیں، 1.25 تو ایک طرف خود میرا خدا دیکھ رہا ہے، خود خدا دیکھ رہا ہے۔ دیکھتا ہوں آج جس کو ناز و نام سے پالا گیا، جو جنت کا پھول ہے، جو میرے مصطفیٰ کی آنکھ کا تارا ہے، جو بطول کا جایا ہے، جو علی کا نور نظر ہے، آج کیسے امتحان دیتا ہے۔ عشق کے اس امتحان میں حسین کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ ابلیس آیا، کھڑا ہو گیا کہ یہ امتحان نہ لینے پائے۔ لشکر یزید کے اندر تلواریں، نیزے کھڑے ہو گئے، شور مچ گیا نیزوں کا، تلواریں بجنے لگیں، نیزے اٹھنے لگے، بلند ہو گئے، میان سے نکل آئے یزیدی لشکر، کوئی 9 لاکھ کی فوج ہے، وہ کھڑی ہے اس انتظار میں کہ کب حسین آگے بڑھتا ہے اور کب ہم کام تمام کرتے ہیں۔ ادھر سے رب کائنات بھی نظارہ دیکھ رہا ہے کہ دیکھوں تو میرے مصطفیٰ کا لاڈلا، میرے لاڈلے حبیب کا لاڈلا، میرے لاڈلے کا لاڈلا کیسے امتحان دیتا ہے۔ تو پھر عرش کے فلک نے دیکھا حسین امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں، میمنہ میسرہ قلب لشکر کو کاٹتے چلے گئے۔ ابھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، پانی طلب نہیں کیا، پانی کی طلب ہی نہ تھی، اس مولا کو منانے کی غرض تھی، فکر تھی اس مولا کو منانے کی کہ کسی طرح میرا رب مان جائے، اولاد دے دی رب مان جائے، بھائی دے دیے رب مان جائے، اللہ بھتیجے بھانجے قربان کر دیے رب راضی ہو جائے۔ میرا امام آگے بڑھا، کہا دیکھو ظہر کا وقت ہے، ابلیس کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ حسین اس امتحان میں ناکام ہو جائے۔ ابراہیم پکار اٹھے، نوح پکار اٹھے، آدم پکار اٹھے، ایوب پکار اٹھے، یعقوب پکار اٹھے، حتیٰ کہ ہر نبی پکار اٹھا، حسین آج اس امتحان میں کامیاب ہو جا، آج عشق کے اس امتحان میں اعلیٰ پوزیشن لے لے، سب سے فرسٹ ڈویژن لے کر آج دکھا دے، آج نبیوں کی لاج بھی رکھ لے، آج انبیاء کی لاج بھی رکھ لے۔ خود محمد رسول اللہ، مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ کھڑے یہ دیکھ رہے تھے، عالم استغراق میں دیکھ رہے تھے حسین کس طرح کامیاب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا وہ عاشق ہے جس نے مال بھی دے دیا، وطن بھی چھوڑ دیا، اولاد بھی دے دی، خود بھی کھڑا ہو گیا کہ مولا میں بھی حاضر ہوں، قربان جائیں امام علی مقام کے اس امتحان کے۔ ابلیس کہہ رہا ہے کہ کامیاب نہ ہو، انبیاء پکار رہے ہیں کامیاب ہو جائے، حسین اس کے امتحان میں اس طرح کامیاب ہونا کہ ہماری لاج رکھ لینا۔ امام علی مقام یزیدی لشکر سے مخاطب ہوئے، ظہر کا وقت ہے، دیکھو مجھے ایک سجدہ کر لینے دو۔ اللہ اکبر، یہ وہی سجدہ تھا جو حسین نے کیا کہ کائنات جھوم اٹھی، عرش و فرش جھوم اٹھے، لوح و قلم جھوم اٹھے، جن و بشر جھوم اٹھے۔ امام علی مقام نے سجدے کی اجازت چاہی، سجدے میں گئے، جسم تیروں سے چھلنی ہے، تلوار کے لاکھوں گھاؤ ہیں، 3 دن کا بھوکا اور پیاسا امام سجدے میں گئے تو آواز آئی عرش سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ بس میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو میری طرف پلٹا لوٹا۔ سجدے میں امام علی مقام کا سر ہے اور ادھر سے شمر لائن آگے بڑھا، آپ کی گردن پر تلوار چلائی، ایک بار، دو بار، تین بار امام علی مقام کا سر اقدس آپ کے جسم اطہر سے علیحدہ ہو گیا، نیزے پر چڑھایا گیا۔ سمجھتے تھے یہ ناکام ہو گئے، شکست ہو گئی، لیکن وہ کیا جانے کہ نیزے کی نوک پہ بھی حسین کا سر قرآن سنا کر یہ بتا رہا ہے کہ اے کوفیو، اے یزیدیو، اے ظالمو بدبختو، حسین نیزے کی نوک پر بھی قرآن سنا کر قرآن کے تحفظ کی ضمانت دے رہا ہے۔ اور میرے امام کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو چکی تھیں۔ ارے آپ تو وہ تھے کہ جو دوش نبوت کی سواری بنے۔ اس وقت تک میرے مصطفیٰ سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے جب تک حسین آپ کی دوش پہ کھیل رہے تھے، کیونکہ رب کائنات کا حکم ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھانا جب تک حسین کھیل رہا ہے۔ ادھر 72 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا تھا، ادھر 72 تن قربان کر کے امام علی مقام نے عشق کی محبت کی لاج رکھ لی۔ امام علی مقام کا جسم اقدس مسخ ہو چکا تھا، قوم اشقیا طبل جنگ بجا کر فتح کے نعرے بجا رہی تھی، اور ادھر میرا رب اپنے پیارے حسین کی روح کا استقبال کر رہا تھا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔